بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین کی زندگی کا گول توحید دین کو بچانا، ہماری زندگیوں کا گول یہی ہے کہ اس کائنات پہ نظام الہی، حکومت الہی کو نافذ کرنا، کائنات کا بندہ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرے۔ یہی جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اسی پہ آپ غور کیجئے کہ مسلمان کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے۔ تو میں نے کہا آپ نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، اور انگلینڈ میں بیٹھے ایک کرسچن نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا، انڈیا میں بیٹھے ایک ہندو نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا، چائنا میں بیٹھے ایک بدھسٹ نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا۔ تو اگر میں نے لا الہ الا اللہ کہا تو میری زندگی میں اور اس کی زندگی میں کوئی ڈفرنس تو ہو۔ یہ لا الہ الا اللہ مجھے کیا دے رہا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ بولوں؟ اگر لا الہ الا اللہ مجھے کچھ بھی نہیں دے رہا، اس کا مطلب لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس لا الہ الا اللہ نے میری زندگی میں کون سی تبدیلی لائی ہے کہ میں اس کافر کو یہ کہوں کہ تم نے نہیں کہا، میں نے کہا، لہذا میں تم سے بہتر ہوں؟ ایسی کون سی چیز میری زندگی میں ہے کہ میں پروف کروں ہاں میں تم سے بیٹر ہوں؟ جبکہ میرا کاروبار بھی اسی جیسا، میری رشوت لینا بھی اسی جیسی، میرے کام بھی اسی جیسے، میرا کردار بھی اسی جیسا، میں ہوں ہی اسی جیسا۔ پھر اس لا الہ الا اللہ میری زندگی میں کیا لایا؟ علماء فرماتے لا الہ الا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ کامیاب ہو جاؤ۔ اے خدا میں تو کامیاب نہیں ہوا، یہ معاشرہ تو کامیاب نہیں ہوا، یہ مسلمان جو ایک دوسرے کو چیر پھاڑ رہے ہیں یہ تو کامیاب نہیں ہوئے کہ انہوں نے کہا ہے مانا نہیں ہے۔ سب کہو لا الہ الا اللہ، اس کا ایک بہت بڑا فلسفہ ہے اگر انسان اس فلسفے کو سمجھ لے۔ ایک مرتبہ میں کہتا ہوں میں، یہ ممبر میرا ہے، یہ کرسی میری ہے، یہ بچہ میرا ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ کراچی میرا ہے۔ جب میں کہتا ہوں نا تو اس چیز کی میرے اندر محبت آتی ہے۔ جب کہتا ہوں یہ میرا گھر ہے تو میں آپ کے گھر آؤں گا، آپ کا گھر صاف ستھرا ہوگا۔ اچھا قبلہ آپ کا گھر صاف ہے، گلی میری میلی ہے کہ گلی میری نہیں، گھر میرا ہے۔ یہاں پہ انگریز کو دیکھو کہ انگریز نے ترقی، کیونکہ انگریز اس میں سے نکلا۔ گھر میرا ہے تو میں نے صاف کیا۔ میرا بیٹا ہے نا، اس کو اچھے اسکول میں پڑھاؤں گا، میری بیٹی ہے نا، اس کو اچھے کپڑے لے کے دوں گا۔ اچھا قبلہ وہ آپ کے کونے میں ایک اور آپ کا ہمسایہ علی کا چاہنے والا ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے، غریب ہے، آپ کی بیٹی اچھے کپڑے پہنتی ہے، میری بیٹی نہیں نا، فلاں کی بیٹی ہے۔ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے اندر سے یہ میں ختم ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہو لا الہ، سب کہو، قولو، سب کہو۔ میں کسی ایک کا اللہ نہیں، تم سب کا اللہ ہوں۔ اے شیعہ تم بھی کہو میرا اللہ، سنی تم بھی کہو میرا اللہ، سب کہو میرا اللہ۔ جب اللہ میرا ہوا تو یہ ملک کس کا ہوا؟ میرا ہوا یا میرے اللہ کا ہوا؟ جب میں کہتا ہوں تو میں سرحدیں کھینچتا ہوں، جب میں کہتا ہوں تو میں پوائنٹس بناتا ہوں، یہ میرا یہ تیرا۔ لیکن جب کہتے ہو نا قولوا لا الہ الا اللہ، مطلب سب میرے اللہ کا، میرا کچھ بھی نہیں، بچہ، اولاد، گھر، گلی، سب میرے اللہ کا۔ اب جب سب اللہ کا ہے اور سب ہمارے اللہ کا ہے تو میری گلی بھی کس کی ہے؟ میرے اللہ کی ہے۔ میرا گھر بھی کس کا ہے؟ میرے اللہ کا ہے۔ میرا روڈ بھی کس کا ہے؟ میرے اللہ کا ہے۔ جب تیرے اللہ کا ہے تو سب مل کے صاف کرو نا۔ تو ملک صاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پولوشن ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سب یہی سمجھیں گے یہ ہمارے اللہ کا ہے۔ جب ہمارے اللہ کا ہے تو صاف کرو، پھر گلی بھی، پھر گھر بھی، پھر وہ بچہ جو کونے میں یتیم پڑا ہوا ہے میرے اللہ کا ہے اور اللہ میرا ہے۔ جب وہ میرے اللہ کا ہے اور اللہ میرا ہے تو میں اس پہ خرچ کروں گا کہ نہیں کروں گا؟ اب سمجھ آیا کہ مولا علی سفرے سے حسن کا لقمہ اٹھا کے یتیم کو کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ جس طرح حسن اللہ کا ہے اسی طرح وہ یتیم بچہ بھی اللہ کا ہے۔ رات کے اندھیروں میں اٹھ کر لی ابن ابی طالب، اتنا درد، اتنا احساس، غریبوں کو کھلا رہے ہیں کیونکہ علی نے لا الہ الا اللہ کے کانسیپٹ کو سمجھا تھا۔